عورتیں اذان کیوں نہیں دیتی؟ فرق یہ خود کر رہے ہیں، فرق ہم نہیں کر رہے، فرق یہ خود کر رہے ہیں۔ عورت اور مرد کی نماز میں کتنا بڑا فرق ہے؟ سنی جمعیت الاحناف.com پر جائیں، میری مستقل کتاب ہے پر آپ وہاں پڑھ لیں۔ اچھا اور پوچھیں، جلدی جلدی پوچھیں بھائی۔ تراویح تو دیکھو، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ارے بولے نا بھائی، پیچھے والوں کی کوئی دشمنی ہماری، آپ بولتے نہیں۔ تراویح میں کل شام تک اورنگ آباد میں ہوں، اورنگ آباد میں کسی خیر مصلی کی ماں نے سنا ہو اور اس نے اپنی ہی ماں کا دودھ پیا ہو، وہ بھی کتیا کا دودھ نہیں پیا، تو رب کعبہ کا قسم تم تراویح 8 کر دو، میں تمہارے وجود کے برابر تمہیں سعودی ریال میں پاؤں دوں گا۔ قیامت کی صبح کو آ جاتی ہے، لیکن ثابت نہیں کر سکتے کیا کہ ماہ رمضان میں چاند دکھنے سے چاند دکھنے تک 1 مہینہ بعد امام کے پیچھے ایک قرآن ختم کر کے عشاء کے فوراً بعد 8 رکعت تراویح پڑھنا ایک صحیح معقول غیر بہاری حدیث یاد ہو، تمہیں منہ مانگا انعام میں دوں گا اور کل شام تک میں اورنگ آباد۔ اچھا نعرے نہ لگائے بولنے دے بھائی، باقی سب بولے۔ تراویح 8 رکعت تو ہو ہی نہیں سکتی، گامروں کو آتا جاتا تو نہیں۔ ہمارے یہاں مقلد ہے، اپنے باپ کے گھر میں شکایت کر رہا ہے کہ ابھی تک قرآن و سنت کی حکومت قائم نہیں ہوئی، توحید کا ماحول نہیں آیا۔ دیکھو دادی آج مر گئی، لکھنا کیا تھا معلوم ہے؟ دادی کا جمیر ہے۔ بتا جن کو لکھنا نہیں آتا وہ قرآن شریف پڑھے۔ تراویح عربی میں تراویح ہاتھ سے بنا ہے، کس سے بنا ہے؟ اب اس کو یوں سمجھے، عربی میں ایک کو واحد اور 2 سے جمع نہیں آتی، 2 سے تثنیہ آتا، تثنیہ جیسے سجدتین 2 سجدے، والدین دارین 2 لوگ، ایسے ہی تراویح اور تراویح جمع کر دے۔ عربی میں جمع 3 سے زیادہ بڑھاتی ہے، عربی میں 2 پر جمع نہیں آتا، 3 سے زیادہ سے آتا، ایک واحد کو تثنیہ 3 ہو تو جمع تراویح کہتے 4 رکعت بعد بیٹھنے سے۔ اب آپ نے 8 رکعت پڑھی تو 8 رکعت کے بعد آپ بیٹھے، پھر سایہ آپ نے 4 رکعت پڑھی، 4 کے بعد آپ بیٹھے اور 8 کے بعد نکل گئے تو تراویح کہتے ہیں۔ آپ لغت سے ثابت کرو کہ آپ تراویح کرتے ہو، پہلے لغوی تاریخ اگلے فنی اصطلاحی تاریخ۔ تو 8 رکعت پڑھنے سے تراویح ہوتا ہے، تراویح نہیں۔ تراویح تو کب ہوگا جب کم از کم 3 بار بیٹھیں گے، یعنی کم از کم 12 رکعت پڑھیں گے تب تراویح ہوگی۔ پہلی بات یہ، اب کوئی حدیث 8 رکعت کی ہے ہی نہیں۔ امام مالک کے نزدیک تو 36 رکعت تراویح میں 36 رکعت، چاروں امام کبھی صحیح کا کوئی اختلاف نہیں۔ اور جو بخاری کی حدیث دکھاتے ہیں وہ اصل میں تہجد والی حدیث ہے، پھر کہتے ہیں مولانا تہجد ہی کو تراویح کہتے ہیں، تہجد ہی کو۔ اچھا ان سے پوچھو، ابے عقل کے دشمنوں، 11 مہینے بیوی کو بیوی بولتا، یعنی 1 مہینہ اماں بولے تو چلتا۔ ارے بولو نا، میں بیوی کا ہوں، کیسا بولتے ہیں معلوم ہے؟ دریا بریا مریا کیا 11 مہینہ بیوی کو بیوی بولتا ہے، 1 مہینہ اماں بولے تو چلتا۔ اب وہ نماز تو 11 مہینے تہجد تھی، اچانک ماشاء اللہ اس کا نام تراویح ہو گیا، عشاء کے فوراً بعد ہو گئی تو جماعت ہو گئی۔ آپ ثابت کرتے مجھ سے انعام لے جائے، 8 رکعت تراویح ہے ہی نہیں۔ تراویح کو انہوں نے 8 کیا اور ان سے بڑے بھائی چیزوں نے تراویح نہیں پڑھتے، ڈسکاؤنٹ بڑا ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں۔ وضو معلوم آپ کو کتنا مضبوط ہے؟ ہمارے یہاں ذراتی بھی ہلکی سی بھی نکل گئی، سید بابر صاحب فرماتے وضو کر کے آؤ وضو ٹوٹ گیا، یہ فرماتے جب تک بم کی طرح نہ ٹوٹے وضو نہیں ٹوٹتا، بڑا مضبوط وضو کرتے ہیں۔ اور آئیے ارے بھائی تھوڑا کچہری کا چکر لگا تھا نا، تب قرآن حدیث کے چکر میں لگ گیا پیسے، انڈے کو ٹائٹ کر رہا ہے کم بخت حدیث سے۔ اگر وہ تیری ماں نے
نبی نے حضرت انس سے کہا کہ تیرا اور میرا باپ جہنم میں ہے، عربی آتی بھی ہے، عربی میں چچا کو بھی باپ کہتے ہیں۔ دیکھو قرآن میں حضرت ابراہیم کے لیے آزر کو جو باپ کہا گیا ہے، آزر حضرت ابراہیم کا باپ نہیں ہے بلکہ چچا ہے، چچا۔ ابراہیم کے باپ کا نام تارق ہے، تارق۔ نبی نے جو فرمایا ہے اگر تیرا اور میرا باپ، وہاں مراد ابو طالب ہے، نہ کہ حضرت عبداللہ، وہاں مراد۔ اچھا حوالہ دیکھتے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اٹھا کر دیکھتے، امام سیوطی نے اس کی تقریر فرمائی ہے اس حدیث کریمہ کی۔ سرکار کے ابوین کریمین نبی فرماتے ہیں انبیاء پاک ہے، پاک نطفوں اور پاک رحموں میں ڈالے جاتے ہیں اور مشرک نجس ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ جو نبی صحابہ کو جنت دے، جو نبی تمام امت کی بخشش کرے، اسی نبی کے ماں باپ کو میں ہو، کیا یہ نبی سے برداشت ہو؟ تم کیسے کلمہ پڑھنے والے ہو جو اپنے نبی کے ماں باپ کو کافی ثابت کرتے ہو؟ سرکار کے والدین کریمین مسلمان ہے اور مسلم شریف کی حدیث میں جو نبی نے فرمایا کہ تیرا میرا باپ، وہاں مراد ابو طالب ہے۔ دیکھو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ابو طالب کے دنیا کے جا رہے ہیں، نبی آئے چچا کلمہ پڑھ لو، قولوا لا الہ الا اللہ بولے، اللہ آپ کہہ دیں لا الہ الا اللہ، اللہ نے کلمے میں کامیابی رکھی ہے۔ ابو طالب کلمہ پڑھ لیں گے، ابو جہل نے برگلایا تو انہوں نے کہا میں اپنے باپ دادا کے لیے پر قائم ہوں، مر گئے دنیا سے چلے گئے۔ سرکار نے ان کے لیے دعا کی، تب آیت کریمہ ہوئی کہ نبی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنے مشرک رشتے داروں کے لیے دعا کرے۔ یہ آیت کریمہ بھی ابو طالب کے حق میں ہوتی اور یہ حدیث پاک میں خطاب بھی۔ بھیا تم وہ حدیث میرے سامنے آ کے پڑھے نا، کل تک پڑھے گا، کل تک ہوں میں آ جانا سید بابر کے پاس، عبدالعزیز کھتری کے پاس، مشتاق کے پاس، برخان کے پاس، کسی کے پاس لے کر دے دے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ ایک مناظرہ ہو ہی جائے آمنے سامنے۔ 10 بائی 10 کے کمرے میں 7 لوگوں کو لے کر بیٹھے گا اور وہ تجھے شیخ ملک شیخ یہ شیخ وہ شیخ کر کے تجھے بلائے گا۔ اوہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں فقیر محمد سلیم حنفی رضوی فرام ممبئی، فیض ایڈوکیٹ، اس کے یہاں جو علامہ بن علی صاحب بیٹھتے ہیں، علی سے علامہ، جو کہتے ہیں سنیوں کو عربی نہیں آتی تو آ جائیں نا، آپ عربی کی بات کرتے ہیں، چلے بغیر میرے والی عربی میں مناظرہ کرتے ہیں، کرو گے آپ؟ تمہارے باپ نے یہ کتابیں لکھی، مقلدوں نے کتابیں لکھی، مقلدین لے کر آئے، مقلدوں نے حدیثیں پڑھی، مقلدوں نے حدیثوں کی شرح لکھی، سارے مدرسے مقلدوں کے ہیں اور بہت ہمارے، تو اس کے یہاں جو عالم ہے اس سے میں مناظرے کو تیار ہوں۔ آپ لوگ جائیں ان سے تحریر لے کر آئے، اسٹینڈ پیپر کریں کہ وہ مناظرہ کرے گا، 4 سے لوگ ان کے ہوں، 4 سے لوگ ہمارے ہو، کل ہی جمعہ بعد مناظرہ ہوگا۔ ٹھیک ہے بھیا، ٹھیک ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ویڈیو نہ بنائے، ویڈیو نہیں بنائے، ہم لوگ ویڈیو نہیں بناتے۔ کہاں بیٹھے سوال کا جلدی جلدی میرے ہاتھ میں جو ہے وہ دوسرا۔ اچھا ایک سوال ہے، اہل حدیث کہتے ہیں کہ عورت سینے پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھتی ہے تو بریلوی سینے پر ہاتھ کیوں نہیں رکھتے؟ بریلوی نہیں، حنفی، بریلوی حنفی۔ ہم اس لیے سینے سے ہاتھ نہیں رکھتے کہ فوق تدریبی کی کوئی قریب غیر معارض حدیث نہیں ہے، ساتھ صحبہ کی حدیث ہے، اس لیے ہم لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ اس سلسلے میں میری ایک کتاب ہے